وارحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. اللهم لعن على قاتل الحسين وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا سيحبط أعمالهم. صلوات محمد. شب عاشور ہے، ظاہر ہے کہ نہایت ہی غضب کی رات ہے، اور اس شب میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں خانوادہ اہل بیت کو مقتول کربلا کا پرسہ دینے کے لیے، اور وہ بھی آج کی رات ظاہر ہے کہ ماتم کے لیے ہم نے مخصوص کیا ہے، اس فاتح کربلا کے لیے کہ جو بظاہر کم سن تھا مگر اس پورے کربلا کے اندر سب سے بڑا مجاہد اسے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ایک تبسم نے ارمان بیعت یزید کو اس طریقے سے کچل دیا کہ پھر یزید کے بس میں نہ ہوا کہ کسی سے مطالبہ بیعت کر سکے. نہایت ہی عظیم المرتبت حسین کا یہ مجاہد، حسین کا یہ دلیر. لیکن ظاہر ہے کہ مجلس کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں تو بہرحال کچھ جملے آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہے. ظاہر کہ ذہن واقعی طور پر آمادہ اس لیے نہیں ہے کہ شب تقاضا کر رہی ہے کہ آج فضائل سے گریز کیا جائے، لیکن اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عظمت تک ہم پہنچیں، اور جب تک عظمت اجاگر نہ ہو اس وقت تک اشک آنکھوں میں نہیں آ پاتے. لہذا چند جملے مجھے اس ذیل میں کہنے ہیں کہ آج اپنے اس موضوع پہ جو کچھ آیت میں نے پڑھی ہے اسی موضوع سے متعلق، لیکن اس موضوع میں ایک رخ نکال کر کے آج گفتگو کرنی ہے. انشاءاللہ پہلے آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہمارا سلسلہ بیان مرتب رہے. انشاءاللہ جو اب تک موضوع چل رہا ہے اسی سے متعلق سورہ محمد کی یہ آیت ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو مانے ہو گئے سبیل الہی کے، وشاقوا الرسول، اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کو زحمتوں میں ڈال دیا،
من بعد ما تبین لهم الہدی، یہ سارا کام انہوں نے اس وقت کیا کہ جب ان کے واسطے ہدا روشن ہو گیا، رہنما روشن ہو گیا، ہادی روشن ہو گیا۔ جب انہوں نے ہادی کو دیکھ لیا، ہادی کو پہچان لیا، تو اب اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ رسول کو زحمت میں ڈالنے لگے، تکلیف دینے لگے، اور سبیل الہی سے لوگوں کو روکنے لگے، اور ان لوگوں نے اپنے کو کفر کی منزل تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد پروردگار اعلان کر رہا ہے، یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی مخالفتوں سے اللہ کا کچھ بگاڑ لیں گے، لن یضر اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کچھ بھی کر لیں، پروردگار کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس اللہ کے ہاں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا ان کے اس کام سے۔ یاد رکھو وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یقینی طور پر وہ پروردگار ان کے ان کارناموں سے کوئی نقصان نہیں پائے گا، کسی طریقے کا اس سے ضرر نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ عن قریب ان کے اعمال کو ہم حبط ضرور کر دیں گے۔ اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارے کارنامے ان کے ختم کر دیے جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ کیوں ہوا؟ کہا اس لیے ہوا کہ انہوں نے خدا کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیا، خدا کی طرف نہیں آئے۔ اس بنیاد کے اوپر پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے، میں لفظیں بدل کر کہنا چاہتا ہوں، گویا پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کائنات والوں، جسے میں نے خدا بنا کے بھیجا، جسے میں نے رہنما بنا کے بھیجا، جسے میں نے نبی کے ذریعے سے تعارف کرایا، جسے میں نے کائنات کے سامنے متعارف کرایا، جسے میں نے مولا بنایا، جسے میں نے رہنما بنایا، جسے میں نے ہادی بنایا، جسے میں نے ولی بنایا، جسے میں نے زوج بطول بنایا، جسے میں نے نفس رسول بنایا، جسے میں نے وجہ اللہ کہا، جسے میں نے عین اللہ کہا، جسے میں نے لسان اللہ کہا، وہ علی، اس علی کو چھوڑ کر علی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کائنات کا نقصان ہو سکتا ہے، علی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد، اس لیے کہ اس نے خدا کو چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دیا، یہ سوچتا ہے کہ علی کو چھوڑ دینے سے علی کا نقصان ہو جائے گا۔ یاد رکھو علی کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، علی کا کوئی ضرر ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ ضرر ان کا ہے، نقصان ان کا ہے، ان کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے سارے اعمال پروردگار حق کر دے گا۔ اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرنے والا ہے، جب بھی قبول کرے گا تو محبت علی کے سائے میں قبول کرے گا، الفت علی کے سائے میں قبول کرے گا۔ جب تک عشق علی نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک اللہ کچھ بھی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سارے اعمال بیکار ہو جانے والے ہیں اگر انسان نے علی کو نہیں اپنایا۔ تو علی کو چھوڑ کر کائنات یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے علی کا نقصان کر دیا، علی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ علی کا کیا نقصان ہوا؟ تم نے 32 سال تک علی سے منبر چھین لیا، بتاؤ علی کا کیا نقصان ہوا؟ تم نے 30 سال تک محراب پہ قبضہ کر لیا، بتاؤ علی کا کیا نقصان ہوا؟ دین علی بدل گیا، علی کے چاہنے والے علی سے منحرف ہو گئے، ہوا کیا؟ علی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ الذین ارتدوا، وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اپنے کو منحرف کر دیا، ارتداد پیدا کر لیا، اس بات کے بعد جب کہ ان کے اوپر بینہ آ چکا تھا، جب کہ ان کے پاس خدا آ چکا تھا، جب کہ ان کے پاس رہنما آ چکا تھا، اور اگر اس کے بعد انہوں نے ارتداد کر لیا تو سنو ان کی کیفیت کیا ہے؟ سول لهم الشیطان، شیطان نے ان پر اپنا قبضہ کر لیا اور ان کے قلب میں آرزویں بڑھا دی ہیں۔ اور یاد رکھو جس کا مولا شیطان ہو جائے وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ ایک ساتھ پر یہ محمد ہوا، جس کا مولا شیطان ہو جائے، جس کا آقا شیطان ہو جائے، وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ شیطان تو خود رادہ درگاہ ہے، شیطان تو خود بگایا ہوا ہے، شیطان تو خود میری بزم کا نکالا ہوا ہے۔ تو اب اس شیطان کے راستے پہ جو چل جائے وہ یہ سوچ لے کہ شیطان کے راہ پہ چل کے ان کا تو نقصان ممکن ہے مگر اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔
علی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، نبی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کائنات والوں کو پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر سمجھا رہا ہے کہ پہچانو اس کی منزلت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ آج مجھے ان خدا کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے جس منزل کی طرف آنا ہے، ذرا توجہ کیے۔ کائنات سمجھے تو پہلے کہ نبی کریم نے جن خدا کو، جن رہنماؤں کو ہمارے حوالے کیا، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ذرا سمجھو انہیں کہ یہ کون ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم نے ایسے انتظامات بڑھتے کہ کائنات سمجھے آج جس خدا سے متعلق میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس خدا کا نام ہے حسین۔ اس حسین کو پہچانو کہ یہ حسین کیسا ہے، اس حسین کی حیثیت کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے مولا کائنات سے متعلق گفتگو کی ہے اور بہت اچھے انداز سے جو ممکن تھا آپ تک پہنچانا وہ پہنچایا، لیکن اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس حسین کے بارے میں کہ جس حسین کو خدا بنایا، کہ جس نے دین حق کو اس طریقے سے کائنات میں سنبھال لیا کہ اعلان کیا ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتلی۔ اگر اللہ محمد کا دین، اگر محمد کا دین بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ میں راہ خدا میں قتل ہو جاؤں، فیا سیوف خذلنی، تو یہ تلواروں آؤ اور آ کر کے مجھے لے لو۔ وہ حسین کون تھا، اس حسین کی عظمت کیا ہے، اس حسین کی حیثیت کیا ہے۔ میرے عزیزوں تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں انشاءاللہ تو آپ اس منزل تک پہنچیں گے کہ خود بخود آج کی شب آپ کو رونے پہ مجبور کرے گی۔ ایسا حسین ہم سے بچھڑ گیا، ایسا حسین ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، ایسا حسین قتل کر دیا گیا۔ عزیزان محترم ذرا سوچو یہ حسین کون ہے، یہ حسین کون ہے، اس حسین کی عظمت کیا ہے۔ بس ایک فکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنی عبادتوں کے اندر سب سے اہم ترین عبادت کا نام رکھا نماز۔ نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اتنی اہم ترین عبادت۔ اب اگر اس نماز سے حسین کو دیکھو تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کیا ہے اور حسین کیا ہے۔ یاد رکھو نبی سجدے میں ہے، حسین آ کے پشت میں بیٹھ گئے۔ اب ذرا غور تو کرو کہ نماز ایک طرف ہے، حسین ایک طرف ہے۔ نبی کسے ترجیح دے رہا ہے؟ نماز کو ترجیح دے رہا ہے کہ حسین کو ترجیح دے رہا ہے؟ توجہ کیے، یا نبی خدا آپ سجدے میں ہیں، سر اٹھائیے نا، یہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے حسین آ کر بیٹھ گئے آپ کی پشت کے اوپر، لیکن ایک بچہ ہی تو بیٹھا ہے، آپ اسے اٹھا دیئے۔ آواز دی تمہیں کیا پتا کہ میں اسے اتار دوں، کیسے اتار دوں؟ اس لیے کہ نماز رہ نہیں سکتی جب تک محافظ نماز حسین نہ رہے۔ میں بیکار کائنات کو سمجھا رہا ہوں کہ نماز میری عبادت ہے، اس عبادت کا محافظ حسین ہے، میرا عمل ہے، اس عمل کا محافظ حسین ہے۔ پہچانو عمل ایک منزل میں ہے، محافظ الگ منزل میں ہے۔ ان دونوں کو پہچانو پہلے کہ محافظ کون ہے اور عمل کیا ہے۔ اعمال اللہ قبول تو کرے گا مگر محافظ کو پہچانو کہ یہ محافظ کون ہے۔ کتنا عظیم المرتبہ میرا حسین کہ جو عالم سجدہ میں آ کر پشت رسول پہ بیٹھ گیا تو رسول بھی اپنا سر نہیں اٹھا رہے۔ نہیں، تاریخ نے جو جملے رکھے وہ جملے کیا رکھے کہ ایک مرتبہ نبی کریم عالم سجدہ میں ظاہر ہے، ان کی عبادتیں وہ ہوتی ہیں کہ انہیں حالت نماز میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں جب مولا کائنات کے پاؤں میں تیر لگا تھا تو نبی کریم نے کیا جملہ کہا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ علی کے پاؤں سے اس تیر کو نکالو تو میں تمہیں بتاتا ہوں تم ایسے نہیں نکال سکتے، یہ علی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ علی کو اذیت پہنچا رہا ہے، یہ علی کو درد دے رہا ہے، تم ایسا نہیں نکال سکتے۔ ہاں جب علی حالت سجدہ میں رہے تو تیر نکال لینا۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب ہم حالت سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا رابطہ پروردگار سے کچھ اتنا مستحکم ہو جاتا ہے، کچھ اتنا گہرا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے حال سے بے خبر ہو جاتے ہیں تو عزیزان محترم جو اپنے حال سے بے خبر عبادتوں میں ہو جاتا ہو وہ نبی اگر عالم سجدہ میں کوئی آ کے اس کی پشت پہ بیٹھ جائے تو اسے کیا خبر؟ تاریخ سر سوچئے اسے کیا خبر؟ مگر یہ کیسے پتا چلا نبی کو کہ آ کے بیٹھ گیا؟ آواز دی ہاں نبی تیرا رخ میری بارگاہ میں ہے، میرا فرشتہ جا کے تیرا زانو دبا کے کہنا حسین بیٹھا ہے، سر نہ اٹھانا، سلام پر محمد۔ حسین تیری عظمتوں کی مثال نہیں کوئی، تو سوار اور سواری تیری
خالق یکتا بے طاہرون امین کو جو زانو نبی کا دبائے ہوئے، جب تک حسین خود سے نہ اترے آپ اپنا سر نہ اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی عام ترین عبادت میں اگر حسین آ جائے تو آخر نبی سجدے کو طول دینے پہ مجبور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اے حسین، آج اس سجدے سے اگر میں نے سر اٹھا لیا تو پھر اس سجدے کا محافظ کون پہچانے گا کہ کون ہے؟ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ سجدے کے محافظ حسین ہے، کائنات پہچانے اسے۔ اور عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا تاریخ کو دیکھیے، اور تاریخ کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم اس دنیا سے کب گئے؟ سن 11 ہجری ابتدا میں 28 سفر سن 11 ہجری کو نبی گیا مثال ہوا۔ اس دنیا سے نبی گئے کب؟ سن 11 ہجری میں۔ اور حسین اس دنیا میں آئے کب؟ سن 4 ہجری۔ سن 4 سے سن 10 ہجری تک، سکے 11ویں ہجری کو گنی نہیں جائے گی، سن 4 سے سن 10 ہجری تک حسین کئے برس کے؟ مجھے بتائیے۔ 6 برس کے۔ توجہ کیے گا عزیزان محترم، میں آپ کو کس بات کی طرف لے آنا چاہ رہا ہوں۔ سن 4 سے سن 10 تک 6 برس کا حسین، توجہ کیے، اس 6 برس کے حسین کے دامن میں بزبان ختمی مرتبہ جو فضائل آئے ہیں وہ کیا ہے؟ توجہ کریں آپ، میں آپ کو کس بات کی طرف لے آنا چاہ رہا ہوں۔ سن 4 سے سن 10 تک حسین کے لیے نبی کریم کی زبان سے جو فضیلتیں برآمد ہوئی ان فضیلتوں کو بتائیے، اس لیے کہ نبی تو سن 11 میں چلے گئے نا، اب تو حسین کے لیے کوئی فضیلت نبی کی زبان سے نہیں آئے گی، اب تو نبی کی زبان سے کوئی فضیلت نہیں آئے گی۔ اور نبی چلے گئے تو نبی کے جانے سے پہلے قرآن کا سلسلہ رک گیا، نبی کی جانے سے پہلے آیتوں کا سلسلہ رک گیا۔ اب آیتیں بھی نازل نہیں ہوں گی کہ جو فضیلت حسین کو بتائیں، جو فضائل حسین کو بتائیں۔ توجہ کریں میرے عزیزو، اس کا مقصد کیا ہوا؟ سلام کرو اس حسین کو جس کا بچپنا اتنا معترب ہو جائے کہ قرآن بھی قصیدہ پڑھے، نبی بھی قصیدہ پڑھے۔ توجہ کہ کتنا عظیم المرتبہ ہے حسین، کہ جس کی کمسری اتنی معتبر کہ جس کا قرآن بھی قصیدہ پڑھے، جس کا نبی بھی قصیدہ پڑھے۔ نہیں، آپ کو بات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حسین کے لیے خطبہ توڑ کے نبی نے حسین کو اٹھایا، منبر پہ بٹھا۔ نبی کا کام ہے تبلیغ دین کرنا، منبر پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بیان احکام کر رہے ہیں۔ احکام کے بیان میں حسین کا مسجد میں آنا اور قبا میں پاؤں کا الجھنا اور نبی کا خطبہ توڑ کے جانا، جا کے حسین کو اٹھا کے لے کے آنا، منبر پہ بیٹھنا، خطبہ روک کے کہنا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ کچھ تو مقصد ہوگا، بے مقصد تو نہیں ہے۔ توجہ کیے، بے مقصد تو نہیں ہے، کوئی تو مقصد ہوگا۔ اے نبی بیان احکام افضل ہے کہ فضیلت حسین کا خود اندازہ لگاؤ۔ میں نے حسین کو گود میں اٹھا کے احکام کو روکا ہے، فضیلت حسین بیان کیا ہے۔ ایک جملہ آپ تک پہنچایا میں نے، اسے محسوس کیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات سمجھ لے، اگر حسین نہ ہوتا تو حکم کوئی کائنات میں نہیں رہتا۔ حسین ہی کی بدولت یہ سارے احکام باقی ہے خدا کے۔ تو حسین کو پہچانو۔ دیکھا آپ نے بچپنے میں یہ منزل، اس کے بعد دوست پہ بٹھایا بچپنے میں، دوست پہ بٹھایا بچپنے میں، مباہلے کا گواہ بنا کے لے گئے بچپنے میں، تطہیر کا مصداق بنایا بچپنے میں۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، یہ ساری فضیلتیں نہیں ابھی نہیں بات آئے گی، بات منزل تک پہنچ جائیں گے۔ نبی کریم کتنی فضیلت دیجئے گا؟ کہا ابھی تم نے سنا کہاں ہے فضیلت حسین کی؟ کہا کیا ہے؟
کہ اب ایک فضیلت تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، الحسن والحسین سیدہ شبان اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. توجہ کیے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کم سنی میں بنایا سردار یا بڑھاپے میں؟ توجہ کریں، نبی نے حسین کو جو سردار بنایا جنت کے جوانوں کا سردار. پھر دوہراؤں، جنت کے جوانوں کا سردار. جنت میں انبیاء رہیں گے کہ نہیں؟ جنت میں اوصیاء رہیں گے کہ نہیں؟ جنت میں اولیاء رہیں گے کہ نہیں؟ بھائی نبی نے فقط مکے کے بدھوؤں کے سردار تو نہیں بنایا ہے، جنت کے جوانوں کے سردار. ارے کوئی ایک بھی بڑھ کے کہتا کہ اتنی عظمت حسین کی ہو گئی کہ نبیوں کی سرداری حسین کو، انبیاء کی سرداری حسین کو، اوصیاء کی سرداری حسین کو، اولیاء کی سرداری حسین کو. میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، مکتب کا تفریقہ اگر کائنات پہچان لے، توجہ، مکتب غدیر اور مکتب ثقیفہ کا فرق یہ ہے کہ مکتب غدیر کا بچپنا بھی اتنا معتبر ہوتا ہے کہ ثقیفہ کا بڑھاپا بھی اتنا معتبر نہیں ہوتا. ایک سلام پر یہ بات بدوا یہ سردار ہے جنت کے جوانوں کے سردار. کون؟ حسین اور حسن، یہ جنت کے جوانوں کے سردار. بچپنے میں فضیلت اتنا بڑا درجہ دے دیا آپ نے. کہا بہت تم پریشان ہو، بہت تم پریشان ہو کہ حسین کو اتنی فضیلت دے دی، اتنی فضیلت دے دی. تمہیں ابھی پتا نہیں کہ حسین کی فضیلت کیا ہے. ہاں نبی خدا ہمیں تو پتا نہیں ہے، ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں کہ حسین کی فضیلت کیا ہے. میں پھر جملہ کہوں گا، اگر عظمت حسین ذہنوں میں آ جائے تب شب عاشور سمجھ میں آئے گی کہ یہ رات کتنی قیامت کی ہے. حسین کی عظمت اگر سمجھ میں آ جائے تب سمجھ میں آئے گا. آج میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت مختصر وقت میں آپ سے گفتگو کرنی ہے مجھے، توجہ کریں. جب سمجھ میں آئے گا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، کون ہے حسین، اس کی عظمت کیا ہے، اب آؤ میں تمہارے سامنے حسین کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں. حسین کی عظمت شب عاشور امام حسین خود بیان کر رہے. احمدک اللہم احمدک اللہم، اے میرے پروردگار میں تیری حمد بجا رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ تو نے اکرمتنا بالنبوہ، تو نے ہمیں عزت بخشی نبوت سے. توجہ، ہم تجھے اس لیے قابل حمد قرار دے رہے ہیں کہ تو نے نبوت سے مجھے عزت بخشی. حسین کو کون سی نبوت ملی ہے بھائی؟ حسین کو کوئی نبوت ملی ہے؟ کہا نہیں، مجھے نبوت تو نہیں ملی، مگر یاد رکھنا کائنات کل سلام پڑھ کے بتائے گی کہ جتنی نبوتیں گزری ہیں ان سب کی وراثت حسین کے پاس ہے. پہچانو کہ حسین کے پاس آدم کا وارث حسین، نوح کا وارث حسین، ابراہیم کا وارث حسین، موسیٰ کا وارث حسین، عیسیٰ کا وارث حسین، خاتم کا وارث حسین. اب تو پہچانو کہ حسین کون ہے. لا الہ کے پڑھنے پہچانو والوں، کون ہے حسین. لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا میرے پیر کا. نعرہ حیدری. آج چونکہ وقت مجھے کر لینا ہے عزیز بات کریں. حسین کی عظمت تک پہنچیے. کہا اکرمتنا بالنبوہ، تو نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا. اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، اور تو نے ہمیں قرآن کا علم دیا. کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا علم تو نے ہمیں دیا. وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ، یہ شب عاشور مولا حسین کہہ رہے ہیں. اور اے میرے پروردگار تو نے مجھے دین میں فقیہ بنا دیا.
دین میں تو نے صاحب فہم بنا دیا، فقیہ بنا دیا۔ کون ہے حسین؟ فقیہ دین۔ کون ہے حسین؟ عالم قرآن۔ کون ہے حسین؟ وارث نبی۔ توجہ کیے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو نے ہمیں مشرکوں کے زمرے میں نہیں رکھا، موحدوں کے زمرے میں رکھا۔ توجہ، موحدوں کے زمرے میں رکھا۔ اے میرے پروردگار، میں تیری حمد ادا رہا ہوں۔ اس کے بعد فقرہ کہتے ہیں وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہمیں مشرکوں کے زمرے میں نہیں رکھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مولا حسین کا فقرہ، توجہ، وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اے میرے پروردگار، تو نے کائنات کی سماعتیں ہمارے لیے رکھی، فہم ہمارے لیے رکھے، دل ہمارے لیے رکھے۔ کائنات کی سماعتیں ہمارے لیے، کائنات کے دل ہمارے لیے، کائنات کی آنکھیں ہمارے لیے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ گاندھی جی نے بھی انقلاب پیدا کیا تو حسین کو دیکھ کے انقلاب پیدا کیا، یعنی بتایا کہ ہماری آنکھیں کسے دیکھ رہی ہیں، ہمارا دل کسے دیکھ رہا ہے، ہمارے کان کسے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کریں، یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ وَجَعَلْتَ لَنَا، تو نے قرار دیا آسمان سماعتوں کو ہمارے لیے، جعلت لنا ہمارے لیے قرار دیا، وَأَبْصَارًا نگاہوں کو ہمارے لیے، وَأَفْئِدَةً اور ہمیں ہمارے لیے دل کو بھی قرار دیا۔ یہ میرے پروردگار وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو نے ہمیں مشرکوں میں نہیں قرار دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا کا کوئی شاعر نہیں ہے جو اپنے شعر میں غلو کر رہا ہو، یہ وہ ہے کہ جس نے زبان رسالت چوسی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ۔ یہ جو بولے گا وہی بولے گا جو وحی کہے گی، وہی بولے گا جو مشیت کہے گی، وہی بولے گا جو خدا چاہے گا۔ تو حسین نہیں بول رہے ہیں، حسین کی زبان میں خدا بول رہا ہے، حسین کی زبان میں خالق بول رہا ہے۔ پہچانا حسین کون؟ اور اگر ابھی تک حسین سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تک حسین سمجھ میں نہیں آیا، تو آؤ اب میں پھر تمہارے سامنے ایک تعریف حسین کی اور کرنے جا رہا ہوں۔ کون سی تعریف؟ حدیث قدسی سے تعریف کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث قدسی نے حسین کی تعریف کی، کیا فرمایا؟ توجہ، جعلت حسینا خازن وحی، پروردگار کہہ رہا ہے میں نے اپنے حسین کو اپنی وحی کا خازن بنایا۔ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ خاموشی سے سن لیں۔ میرے بھائی مجھے انصاف سے بتائیے، ایک انجمن، ایک سوسائٹی، ایک فرم، اس کے اندر جب خزانچی بنایا جاتا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایمانداری، اعتبار، توجہ کی بھروسہ، اعتبار۔ کاش آپ اس جملے تک پہنچے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جعلت حسینا خازنا وحی، ذات حسین پر مشیت کو کتنا اعتبار ہے۔ کہہ رہا ہے میں نے حسین کو اپنے خزانے وحی کا خازن بنایا، میں نے حسین کو اپنی وحی کا خازن بنایا۔ پروردگار حدیث قدسی میں اعلان کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آخر ایک سوال کروں نا، وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام۔ اللہ کا کلام آیا کس کے پاس؟ توجہ، اللہ کا کلام آیا کس کے اوپر؟ کہا نبی کے اوپر۔ جبرائیل کہاں لے آئے؟ نبی کے پاس۔ کلام اترا نبی پہ، خزانے دار حسین۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کیے، مالک وحی کون؟ نبی۔ مالک وحی نبی، اور خزانے دار کون؟ حسین۔ جعلت حسینا خازنا وحی، میں نے حسین کو اپنی وحی کا خازن بنایا۔ پروردگار کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، مالک کہہ رہا ہے۔ اے مالک ثابت کیسے ہو کہ حسین خازن وحی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے پتا چلے کہ حسین خازن وحی ہے؟
کہا میں نے جو ہی نہیں کہا، تمہیں پتہ چلے گا ساری کائنات جب تک زبان دین میں حرکت کرے تبھی تک گفتگو کر سکتی ہے۔ میرا حسین سروتن میں جدائی کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ اور نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایک سال میرے حسین نے سروتن میں جدائی کے بعد جو پڑھا وہ کیا پڑھا؟ توجہ کرے، میرے حسین نے جو پڑھا کیا پڑھا؟ ذرا اندازہ لگائیے، حسین نے نوک نیزہ پہ سر جانے کے بعد جو چیز پڑھی وہ ہے قرآن مجید، وہ ہے وحی الہی۔ حسین آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ خدا نے کہا ہے میں ثبوت دے رہا ہوں۔ خدا نے مجھے خازن وحی کہا ہے میں ثبوت دے رہا ہوں۔ اگر وحی کا خزانے دار نہ ہوتا تو سروتن کے جدائی کے بعد میں قرآن نہ پڑھتا، مگر قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ جب خزانہ میرے پاس ہے تو یزید تو نے جو کہتا ہے دیکھ کیا کہتا ہے، تو نے جو چیز کہتی ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ مجھے مٹا دے گا، تو سمجھتا ہے کہ مجھے ختم کر دے گا، تو سمجھتا ہے کہ مجھے نابود کر دے گا، تو سمجھتا ہے کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا، جیت گیا۔ میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ خازن وحی حسین ہے، اور جب حسین وحی کا خزانے دار ہے تو یاد رکھنا تیرا جملہ لا کہتا رہے، لعبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے ملک سے کھیل دیا۔ ماں خبر جا ولا وحی نظر، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو یہی تو کہہ رہا قرآن نازل نہیں ہوا، میں کٹے سر سے قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ نازل ہوا کہ نہیں ہوا۔ توجہ، نازل ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور یہ بات حسین نے کہی عملی طور پر حسین نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ قرآن نازل ہوا کہ نہیں ہوا۔ دیکھ نوک نیزہ پہ میرا سر قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھ نوک نیزہ پہ میرا سر قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور جب ہمشیر حسین سے ابن زیاد نے یہ جملہ کہا، دیکھا تم نے تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، دیکھا تم نے تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ جملہ سنو، علی کی لاڈلی تھی، خالق نہج البلاغہ کی بیٹی تھی، خاموش کیسے رہ جاتی ہے؟ فوراً طرف کے کہتی ہے جملہ کیا کہا شہزادی نے؟ جملہ ارشاد فرمایا کہا کہ جو اللہ نے کیا بہتر کیا، اس سے اچھا تو کچھ کر نہیں سکتا تھا پروردگار، جو کیا بہتر کیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ سن، شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ شہادت کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے قرآن پڑھ کے دیکھ، پروردگار کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہیں، زندہ راہ خدا میں قتل ہو جانے والے۔ تو میرا بھائی زندہ ہے، میرا بھائی مرا نہیں ہے، میرا بھائی زندہ ہے۔ اور جب میرا بھائی زندہ ہے تو اب تو سوچ کہ تو مرا کہ نہیں مرا، تو سوچ۔ اور میں تو یہ جملہ کہتا ہوں، یہ 1400 برس کے بعد آج بھی حسین کا نام لیا جانا یہ خود دلیل ہے کہ حسین زندہ ہے، یزید مر گیا۔ یزید کا کوئی نام لینے والا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ میں نے اپنے حسین کو خازن وحی بنایا۔ یہی شہزادی جب آگے بڑھی کہاں؟ یزید کے دربار میں، تو اب یزید سے روبرو ہوئی، اور یزید سے روبرو ہو کے ایک فقرہ کہا۔ کیا کہا؟ کد کہے تک وسع سایک، او یزید تو اپنی کوشش کر، تو اپنے بہانے تلاش کر، واللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔
क्या कह रहे हैं साहब? सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अली की बेटी कह रही है, वल्लाह कसम खुदा की, ला तमहु जिक्रना, तू हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकता यजीद। तू क्या समझता है कि शमशीर चला के मेरे जिक्र को मिटा देगा? इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी कुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा। कत्ल हुसैन की बदौलत मोमिनों के दिल में जो आग बरसी है, उस आग को कायनात की कोई चीज ठंडा नहीं कर सकती। और जमाना देख ले, बनु उमैया की हुकूमत खत्म हो गई, बनु अब्बास नाबूद हो गए, बगदाद की दीवारों में हमें चुन लिया गया, मगर न कल कोई जिक्र हुसैन मिटा सका, न आज मिटा सका। क्या कह रहे हैं साहब? सुभान अल्लाह। और रहती दुनिया तक नहीं मिटा सकता। ये समझते हैं कि मामबाड़ों पे बम बरसा के हम जिक्र हुसैन रोक लेंगे। ये समझते हैं कि कत्ल आम करके हम हुसैनियों को रोक लेंगे। हुसैनियों को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कि ये हुसैन उस हरारत का नाम है जैसा कायनात की कोई चीज सर्द नहीं कर सकती। बस अजीजान मोहतरम, आया हूं इस मंजिल तक तो एक बात आपकी खिदमत में रखते मसाइब के लिए अर्ज करूं। इतनी अजीमुल मर्तबत हुसैन की ये मोहब्बत है, हुसैन की ये हरारत है जो कायनात के दिल में पाई जा रही है, अहले ईमान के दिल में पाई जा रही है। ये वो खुदा है कि जिस खुदा को जमाना मिटा नहीं सकता। वो लोग कुछ नहीं पाए जिन्होंने इस खुदा को छोड़कर जलालत को खरीद लिया। इनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन जिसने इस खुदा को अपनाया उसे क्या मिला? देखो तो ये क्या मिला? तवक्कुल की आप कितनी अजीब मंजिल है। मुतवक्किल दुनिया में सबसे जालिम तरीन बादशाह, हज्जाज के बाद अगर कोई गुजरा है तो मुतवक्किल। इतना अजीम अपने वक्त का यजीद कहा जाता है। 20 साल तक इसने कोशिश की कि कब्र हुसैन मुनहदिम कर दे, कब्र हुसैन मिटा दे। 20 साल तक कोशिश की कि कब्र हुसैन के ऊपर पानी खींच के ले आए, मगर रवायत पढ़िए, जितनी मर्तबा कोशिश की जाती थी, हल चलाए जाते थे, कोशिश की जाती थी कि दरिया का पानी कब्र हुसैन पे आए, मगर जब आता था तो कब्र के किनारे तवाफ करके लौट जाता था। कब्र के किनारे तवाफ करके लौट जाता था। मना कर दिया गया था कि कोई ज़ियारत के लिए नहीं आ सकता, कोई ज़ियारत के लिए नहीं आ सकता। ऐसे में एक आशिक़े हुसैन उठी, कहे मैं जाऊंगी ज़ियारत के लिए, मैं जाऊंगी ज़ियारत के लिए। जब ज़ियारत के लिए चली, पहरेदारों ने रोका, तुझे खबर नहीं कि मुतवक्किल ने मना किया? का लाख मना किया हो, मगर मैं मौला की ज़ियारत से नहीं रुक सकती, मैं जाऊंगी। एक मरतबा पहरेदारों ने एक जुमला कहा तुझे बड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा, कहा हर इम्तिहान देने के लिए तैयार। तवज्जो करें आप, कसम खुदा की इस हरारत को कोई रोक नहीं सकता जो हरारत कल्बे मोमिन में पैदा हुई है। कहा कि हाँ, हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। कहा पहला इम्तिहान तेरा शुरू हो रहा है। कहा क्या? कहा तेरा इम्तिहान ये है कि तेरी गोद में ये जो बच्चा है, इसे तुझे अपने हाथों से कत्ल करना पड़ेगा। आप आसान समझ रहे? एक माँ के लिए सबसे ज्यादा अहम छोटे बच्चे होते हैं। माँ की ममता आप जानते हैं कितनी अजीब होती है। माँ अगर आवाज सुन रही है तो खुद महसूस करें, उनकी आगोश में बच्चे जो कितनी ममता उनको इन बच्चों की पाई जाती है। लेकिन अगर ज़ाहिर हुसैन से यह जुमला कहा गया तो वह आवाज देती है, एक क्या ऐसे ऐसे 1000 बच्चे अली असगर पे सदका कर सकते। लाओ तलवार मुझे दो, ज़ाहिर हुसैन हूं, मैं ज़ियारत को जाके रहूंगी, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। बच्चे को कत्ल किया अपने हाथों से, और उसके बाद उस लाइन ने फौरन पलट कर कहा अभी और इम्तिहान बाकी है,
توجہ کریں کیا ہے امتحان اب؟ کہا اب دوسرا امتحان یہ ہے کہ تجھے زیارت کے لیے اس وقت جانے دیا جائے گا جب تو اپنے بچے کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کے اس طرف جائے. کہ عزیزان محترم سن لے آپ کتنا آسان ہے لیکن آپ اندازہ لگائیے کتنا اس کے اوپر شاک گزرا ہوگا. لیکن عشق زیارت حسین نے ایک مرتبہ جوش مارا. ماں نے اپنی ممتا کو دبایا. میرے لال ایک ماں سے بہت بعید ہے کہ اپنے لاڈلے کے جسم پہ مردہ جسم پہ اپنا پاؤں رکھے مگر میرے لال میرا علی اصغر بھی تو کربلا میں اسی طریقے سے پامال ہوا ہے. جزاکم اللہ. اور یہ کہہ کے اس نے ایک مرتبہ پاؤں رکھا اور پاؤں رکھ کے ادھر چلی گئی. کہاں؟ زیارت حسین کو. واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ ذریعہ مولا تک پہنچ گئی. ظاہرہ ذریعہ مولا تک پہنچ گئی. واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ. اب جو ظاہرہ گئی تو اس کے پیچھے کافی لوگ چلے. امتحان کی منزلیں گزر چکی ہے. اب کون روک سکتا ہے؟ جب دیکھ لیا اتنی قربانی دینے کے بعد بھی زیارت کے لیے جانے والے جا رہے ہیں تو اب کیسے روک لے گا؟ سب آئے ذریعہ کی طرف گئی. جب ذریعہ کی طرف گئی ایک مرتبہ طواف کر رہی تھی. آقا حسین آپ پیاسے مارے گئے. آقا حسین آپ تشنہ مارے گئے. آقا حسین فاطمہ نے چکیا پیس کے آپ کو پالا تھا. آقا حسین آپ کی جانے والی ظاہرہ آئی گئے. جزاک اللہ یہ جملے کہہ رہی تھی ماتم کر رہی تھی کہ اتنا میں ایک مرتبہ کسی نے بازو پہ ہاتھ رکھا. کہا مومنہ تجھے ایک بی بی وہاں بیٹھی ہے بلا رہی ہے. اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ وہ کہہ رہے مجھے کون جاننے والا. کہنے کو لگا پوش بی بی بیٹھی ہے. یہ کہتی ہوئی ایک مرتبہ جب اس کے قریب آئی تو ایک مرتبہ اس معظمہ نے کہا ارے میری کلیز تو نے میرے حسین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. رہ گیا تیرا فرزند. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. تیرا فرزند حاضر ہے. سنو گے جملہ. وہ ایک مرتبہ مومنہ طرف گئی. کلے شہزادی ارے بھائی اب کلیزوں پہ اتنی قربان. اے شہزادی ارے کربلا میں جب رباب کی گود اجڑی تب آپ کہاں تھی؟ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اور ننھے شہید کا ماتم کرنے والوں آئے ہو نا علی اصغر کا ماتم کرنے کے لیے. کون ہے علی اصغر؟ کربلا کا سب سے پیاسا ترین مجاہد. کربلا کا سب سے پیاسا ترین مجاہد. میں جو نہیں کہا ہے توجہ کیا جانے ہوتے ہیں. آئیے مولا کے پاس فریاد کرتے ہیں نا. مولا فریاد ہے فریاد. انشاءاللہ روئیں گے آپ گریہ کریں گے آپ آوازیں آپ کی بلند ہو جائیں گی انشاءاللہ. مولا فریاد ہے فریاد. یہ کربلا میں جتنے بڑے بڑے ہیں انہیں آپ نے پہلے بھیج دیا اور جو ننھا اصغر ہے اسے روکے ہوئے ہیں. اے مولا جو جتنی جلدی شہید ہوا اتنی جلدی اس کی پیاس کا امتحان ختم ہو گیا. آقا علی اصغر کا امتحان کب تک ہوگا؟ تو جو کہ علی اصغر کا امتحان کب تک ہوگا؟ حسین آواز رہے. یہی تو محضر شہادت میں مہر لگانے والا میرا بچہ ہے. میں کائنات کو سکھانا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کوئی بزدل نہیں ہے. علی کا پوتا ہے. کتنا دلیر ہے پہچانے زمانہ. کتنا بہادر ہے پہچانے زمانہ. میں نے علی اکبر کو پہلے بھیج دیا. قاسم کو پہلے بھیج دیا. اونو محمد کو پہلے بھیج دیا. مگر علی اصغر کو روکے میں ہوں. علی اصغر ٹھہرو. پیاس کا امتحان تو میرے لال زمانہ پہچانے کہ حسین کبھی بھی حسین اپنے بچوں کو بھی پیاسا دیکھ کے دین سے منحرف نہیں ہونے والا. جزاکم اللہ. حضرت سنیے آپ نے بس میں نے ختم کیا 2-3 جملے آپ تک پہنچانے ہیں. شہزادے علی اصغر کو اتنی دیر تک رکا. کربلا کے بن میں 7ویں تاریخ سے پانی بند ہو چکا ہے. 7ویں تاریخ سے 4تھی تاریخ سے پانی بند ہو چکا ہے. 7ویں تاریخ سے پیاس کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں. الاتش کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں. عزیزو پانی ختم ہو چکا خیمے میں. آپ مجھے بتائیے کسی بچے کے لیے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا
जुलूसों के अंदर जब हमारी बीवियां जाती हैं, हमारी माएँ और बहनें जाती हैं और उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या करती हैं, शीशी में उसके लिए पानी रखती हैं, दूध रखती हैं, ये लेके चलती हैं कि मेरा बच्चा अगर प्यासा हो गया तो इस धूप के अंदर उसे कैसे जलाएंगे। हाय रबाब, अपने बच्चे को कैसे प्यास बुझाए, कैसे प्यास बुझाए, ये मेरा प्यासा बच्चा है, आओ मुझे देखो कि मैं अपने बच्चे का इम्तिहान कायनात के सामने रख रही हूँ। कायनात पहचाने इमरुल कैस की बेटी हूँ मैं कायनात को समझा रही हूँ कि मेरा खून मेरा असर है। देखो बस अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो करें, रबाब तेरी तरबियत का असर हम देखना चाहते हैं, रबाब तेरी तरबियत का असर देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगर आंखों में आंसू ना आ जाए तो आप मुझे दुआओं से नवाजिएगा, तो इंशाअल्लाह आंसू आएंगे। मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ जो बात बड़े दकीक है, जरा गौर कर लीजिएगा इसके ऊपर। मेरे अजीजों, आप जानते हैं ये रात शब आशूर है ना, इस शब आशूर में चंद वाक़े हुए हैं, आप जानते हैं, उन वाक़यात को सुनते रहते हैं। रात जब ढल रही थी तो मौला हुसैन एक मर्तबा पहुंचे खैमे की तरफ जहां असहाब बैठे थे, तो क्या देखा, हर साथी दूसरे साथी से कह रहा है देखो कल हुसैन के बच्चों पे आंच ना आने पाए, पहले अपने को कुर्बान कर देना, पहले अपने को कुर्बान कर देना। और उसके बाद जब मेरा आका पलट कर एक मर्तबा खैमे की तरफ आया और तराया फिरने लगा, तो क्या देखा, जिस खैमे के पास से गुजर रहा है देखा कि माँ अपने बच्चों को बिठाए हुए समझा रही है। ये अजीजों, फरवा कासिम को बिठा के समझा रही है, औनो मोहम्मद को ज़ैनब समझा रही है, लैला अली अकबर को समझा रही है, ये सब समझा रही है, सब समझा रही है। हुसैन चले जा रहे हैं। ये अजीजों, आप जानते हैं ना कि ये हुसैन इस रात में देख रहे हैं कि माँ अपने बच्चों को समझा रही है, देखो मेरे लाल कल मामू पे आ जाएगा, कुर्बान हो जाना, देखो मुझे शिकायत न मिलने पाए। ये अली अकबर देखो तुम्हें 18 बरस पहला है ज़ैनब ने, लेकिन ज़ैनब से इजाजत लेके चले जाना अली अकबर, लैला को सुमरू कर देना अली अकबर। हर माँ समझा रही है, कासिम को समझाने वाली फरवा समझा रही है। आपने सुन लिया, मैं कह चुका, लेकिन एक फिक्रा आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ मेरे अजीजों, फरवा के लिए आसान है कि अपने लाडले को समझा ले, फरवा के लिए आसान है कि अपने लाडले को समझा ले, ज़ैनब के लिए आसान है कि अपने लाडले को समझा ले, अली अकबर को समझा ले, लैला बड़ा आसान है। क्यों? इसलिए कि सब शऊर वाले, सब समझदार है, मगर रबाब अपने लाल को कैसे समझाए, इसलिए कि बच्चा 6 महीने का है। ये अजीज़ा हुसैन जब पहुंचे तो क्या देखा कि रबाब झूले से टेक लगाए हुए बच्चे की आंखों में आगे ना रहे। मेरे लाल, अरे मैं आज भी घराने की नहीं हूँ, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, मेरे लाल मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, मेरे लाल मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। अजीजों, रबाब समझाती जा रही है, समझाती जा रही है। मैं नहीं बता सकता कि कैसे अली अकबर ने अली असगर ने समझा, बस एक फिक्रा कहूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि अली असगर को कितना समझाया रबाब ने, कैसी तरबियत दी रबाब ने। बस सुन लो मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह तरफ जाओगे। अरे मंजिल क्या हुई, रबाब ने एक बच्चे को अपनी ज़बान बेज़बानी से ऐसा समझाया कि अली असगर ने आवाज दी, मादर गिरामी कल मक्तल में देखना कि मैं तुम्हारी लाज कैसे रखता हूँ, मैं लाज कैसे रखता हूँ, कैसे रखोगे? क्या वो जमीन जिसमें दाने रखे तो भूल जाए, जब मेरा बाबा मुझे उस जमीन पे लेटा देगा, मादर गिरामी मैं ना तड़पूंगा, ना बेचैन हूँगा, मैं बताऊंगा कि मैं रबाब का लाल हूँ, मैं रबाब का लाल हूँ। और देखिए मादर गिरामी, मैं जानता हूँ क्या कि हर बाप का दिल कैसा होता है। मैं अपने बाप को रो करके बेचैन नहीं करूंगा, बल्कि मैं खामोशी के साथ अपने बाप के हौसलों को बढ़ाऊंगा और उसको बढ़ाऊंगा। जब 3 पल का तीर चलेगा तो उमर कर अपने गले पे लेके गाऊंगा, मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि आका की तरफ तीर न जाने देना।
میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ آقا کی طرف تیر نہ جانے دینا. عزادارو، نواب نے علی اصغر کو شعور عطا کر دیا. کتنا شعور عطا کیا؟ آخری جملہ ہے مصائب کا. کتنا شعور عطا کیا؟ یہ عزیزو سنو، تاریخ نے لکھا فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ أَبِيهِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. جب تیرے سے شعلہ آیا تو بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. یہ میرے عزیزوں، میں سوچ رہا تھا کہ شاید چھوٹا سا بچہ ہے اور 3 پھل کا تیر جس سے 7 لوہے کی پرتیں چھیدی جائے وہ تیر مارا گیا. شاید اس کا بوجھ علی اصغر نہیں برداشت کر سکا، اس لیے علی اصغر منقلب ہو گیا. نہیں میرے عزیزوں، علی کا پوتا ہے، اسے کون سی مشکل تھی اسے برداشت کرنا. یہ علی اصغر کیوں بھول گئے؟ یہ کس لیے منقلب ہو گئے؟ سنو کہ میرے عزیزوں، علی اصغر آواز دے گیا، ارے تجھے کیا پتا، ترے خیمہ پہ میری ماں کھڑی دیکھ رہی ہے. ارے باپ کا دل ہے، برداشت کر لے گا، مگر ماں پارا گلا ارے نہ دیکھ سکے گی، اس لیے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. اے مادر گرامی، تیرا بچہ مسکراتا ہوا اس دنیا سے در سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے، آؤ اصغر. در سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے، آؤ اصغر. شاخ اب ہے جدائی یہ دل پر، رات ہونے کو ہے، آؤ اصغر. آؤ اے جان مادر، اب آؤ، گود خالی ہے، آ کر بساؤ. اب تو سو جاؤ پہلو میں آ کر، رات ہونے کو ہے، آؤ اصغر. تیر گردن پہ تیری لگا ہے، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ ماں کو دکھلاؤ تو رن سے آ کر، رات ہونے کو ہے، آؤ اصغر. جب نہ پاؤں گی پہلو میں تم کو، ہر نیند بیٹا نہ آئے گی مجھ کو. سو سکو گے نہ تم بھی بچھڑ کر، رات ہونے
کو ہے آؤ اصغر، در سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، جنگ میدان میں کی سب نے پیارے، اور نہ دیکھے تھے ایسے نظارے، کیا کیا تم نے رویا جو لشکر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، در سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے آؤ، کیسا پرحال ہے یہ بیاباں، خوف و دہشت ہے کتنی نمایاں، ڈر نہ جانا کہیں میرے دلبر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، در سے آواز دیتی تھی مادر، رات ہونے کو ہے آؤ اصغر، مظلوم حسینہ لاچار حسینہ، لاچار حسینہ، اس شب شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، اس شب شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، اس شب شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، اس شب شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، مظلوم حسینہ، مظلوم حسینہ، لاچار حسینہ، لاچار حسینہ، اس شب ماتم حسینہ، لاچار لاچار حسینہ، اس شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، اس شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، مظلوم حسینہ، مظلوم حسینہ، لاچار حسینہ، لاچار حسینہ، اس شب ماتم حسینہ، اس شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، اس شب ماتم حسینہ، لاچار 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 حسینہ، میرا سحر والا اکبر، میرا سحر والا اکبر، میرا سحر والا اکبر، میرا سحر والا اکبر، اکبر، میرا سحر والا اکبر، میرا سحر والا
اکبر میرا سحریاں والا اکبر میرا سحریاں والا اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت نے اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا اکبر تو ہے کڑیل جوان اے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحریاں والا اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے یہ وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا اکبر دیکھ آیا ہے قاصد صغرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعدہ صغرا کا کیوں بھلا ڈالا غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا روکے صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر میرا سحریاں والا اکبر اکبر
ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے اور لائے گی وہ ازاں اکبر تیری صورت بلاؤں میں کیسے تیری صورت بلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر یا مولا اکبر اکبر میرا سحر یا مولا اکبر اکبر میرا سحر یا مولا اکبر ضبط ہم کا محال ہے بیٹا دیکھوں کیسے یہ زخم سینے کا میں تو پردیس میں اکیلا ہوں دیکھ کر میں کیا کروں بدلا اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر یا مولا اکبر اکبر میرا سحر یا مولا اکبر اکبر میرا سحر یا مولا اکبر ایسی غربت میں منہ نہیں موڑو میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر غمزدہ دل تو یوں نہیں توڑو اپنی غربت بتاؤں میں کیسے اپنی غربت بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر یا مولا اکبر اکبر میرا سحر یا مولا اکبر اکبر میرا سحر یا مولا اکبر یا حسین 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 یا ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب سورج نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا
ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب سوچا علی اصغر کے سلاتی ہے سکینہ چاچا سے میں کہتی ہوں اگر پانی ہے پینا نہ جھولے میں مچلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا 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 کہ اجڑ جائے گی زینب سوچا علی اصغر کے سلاتی ہے سکینہ چاچا سے میں کہتی ہوں اگر پانی ہے پینا نہ جھولے میں مچلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا 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 کہ اجڑ جائے گی زینب اکبر نے اذان دی تو زینب نے کہا ہوگا ہم جب پیمبر ہے تیرا دکھ تو سوا ہوگا نہ میدان میں ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ 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 ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب تو نکل آیا تو ہوگی میری بھیا سے جدائی اکبر نہ رہے گا اور نہ عباس سا بھائی افسوس نہ کرنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا 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 کہ اجڑ جائے گی زینب سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب رات نہ ڈھلنا
चंदन जीरे सकीना नौजवानी अकबर तेरे मशवरे ला नौजवानी अकबर गायबानों का बयान किसको दूं अब लोरियां ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ गायबानों का बयान किसको दूं अब लोरियां ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ तेरा झूला जल गया मेरे तृष्णा दहां ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ गायबानों का बयान किसको दूं अब लोरियां ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ गायबानों का बयान किसको दूं अब लोरियां ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ गायबानों का बयान किसको दूं अब लोरियां ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ गायबानों का बयान किसको दूं अब लोरियां ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ गायबानों का बयान किसको दूं अब लोरियां ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ हाय वो नाजुक गला 3 दिन से खुश्क था हाय वो नाजुक गला 3 दिन से खुश्क था बढ़ के मुझे तीर ने वो किस कदर जख्मी किया तर हुई खून से ज़बान ले सके ना हिचकियाँ ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ गायबानों का बयान किसको दूं अब लोरियां ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ खून भरा कुर्ता तेरा हाय वो भी छिल गया किसके सहारे पास मेरे क्या रहा जिंदगी हैराएगा उम्र भर हूँ नौहा ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ गायबानों का बयान किसको दूं अब लोरियां ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ खाली झूला देख कर है मेरे नूरे नजर झूला देख कर है मेरे नूरे नजर एक फरियादी है मेरी और रोता है जिगर सो गए हो तुम कहाँ चैन पाए कैसे माँ ढूंढती फिरती है मादर है मेरा सिगर कहाँ गायबानों का बयान
کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں میں مسافر شام کی ختم حد آرام کی مسافر شام کی ختم حد آرام کی قید ہو کر جا رہی ہوں گرد ہے آرام کی بن چکی ہیں رسیاں ہم کہاں بے تم کہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ مانو کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں جام اشکوں کے پیو آج کی شب سو رہو اشکوں کے پیو آج کی شب سو رہو عمر لگ جائے ہماری تم یوں ہی جیتے رہو تم پہ قرباں میری جان اے قرار بے کساں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ مانو کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں میر کیا ریحان کیا جس نے یہ نوحہ سنا ریحان کیا جس نے یہ نوحہ سنا عشق کی آنکھوں سے بہا کر اس نے رو رو کر کہا ہائے وہ اصغر کی ماں اف وہ تیرا امتحان ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تیرا جھولا جل گیا اے میرے تشنا دہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں
میں ہمت کی تم نے طفلی میں ہمت کی تم نے طفلی میں ہمت کی تم نے ویر و جوان سے بڑھ چڑھ کے ویر و جوان سے بڑھ چڑھ کے کھیل کے آئے تیروں سے 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 درد میں کس جا ہے اصبر اے گل صحرا ہے اصبر اے گل صحرا ہے اصبر اے گل صحرا ہے اصبر کس نے ستم یہ ڈھایا ہے کس نے ستم یہ ڈھایا ہے تیر کہاں پہ کھایا ہے تیر کہاں پہ کھایا ہے ہائے کہاں مرجھایا ہے ہائے کہاں مرجھایا ہے ہائے کہاں مرجھایا ہے ہائے کہاں مرجھایا ہے پھول سا چہرہ ہے اصغر اے گل چہرہ ہے اصغر اے گل چہرہ ہے اصغر اے گل چہرہ ہے اصغر بے کس و تنہا ہے غزہ بے کس و تنہا ہے غزہ چھوڑائے پردیس میں تھا چھوڑائے پردیس میں تھا تم سے بچھڑ کر کون ہے 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 میرا سہارا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر اے گل صحرا ہے اصغر مرتی ہے مادر اس غم میں مرتی ہے مادر اس غم میں بیویاں کیوں ہے ماتم میں بیویاں کیوں ہے ماتم میں گھر سے نکلتے ہی ایک دم 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 میں ڈر گیا من اے گل صحرا ہے اصغر 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 سین 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 یا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کہتی تھی رو کر یہ ماں سینے میں دل ہے تپا ایک ہے کڑیل جوان دوسرا ہے بے زبان دونوں سدھارے جنا دشت میں تنہا ہے ماں سونا ہے سارا جہاں لرزہ پڑا ہے مکان آنکھوں میں خون ہے رواں تم کو میں پاؤں کہاں
ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ। करती हूँ कब से पुकार देते नहीं तुम सदा, करती हूँ कब से पुकार देते नहीं तुम सदा। क्यों हुए मुझसे खफा, क्या हुई मुझसे खता, क्यों हुए मुझसे खफा, क्या हुई मुझसे खता। इस तरह छूटे हो तुम मुझसे मैं तुम पर फिदा, इस तरह छूटे हो तुम मुझसे मैं तुम पर फिदा। इस तरह कोई पिसर माँ से न हो गई जुदा, इस तरह कोई पिसर माँ से न हो गई जुदा। काश में तुम मेरी जान हो गए किस जाने हाँ। ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ। मेरी उम्मीदें गई मेरे सहारे गए, मेरी उम्मीदें गई मेरे सहारे गए। जिनको समझती थी जहाँ आए वो प्यारे गए, जिनको समझती थी जहाँ आए वो प्यारे गए, जिनको समझती थी जहाँ आए वो प्यारे गए, जिनको समझती थी जहाँ आए वो प्यारे गए। प्यास से थे जाबलो प्यासे ही मारे गए, प्यास से थे जाबलो प्यासे ही मारे गए। करबला में वो जुल्म से मारे गए, करबला में वो जुल्म से मारे गए। आंखों से वो रवा तुमको मैं बापू कहा, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ। ऐ मजला कर लुटा बादशाहे दो जहां, ऐ मजला कर लुटा बादशाहे दो जहां। अब कोई मुमकिन नहीं पूछने वाला यहाँ, अब कोई मुमकिन नहीं पूछने वाला यहाँ, अब कोई मुमकिन नहीं पूछने वाला यहाँ, अब कोई मुमकिन नहीं पूछने वाला यहाँ। ऐ मेरे रूहे रवा, ऐ मेरी ताबो तवा, ऐ मेरे रूहे रवा, ऐ मेरे ताबो तवा। बात ये गुर्बत में आ छुट गई दोनों से माँ, ये गुर्बत में आ छुट गई दोनों से माँ। एक का गला छिद गया एक ने खाकी सीना, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ। बोली मुसाफिर ये माँ गम की खटा छा गई, बोली मुसाफिर ये माँ गम की खटा छा गई। रन में मेरे शेर को किसकी नजर खा गई, रन में मेरे शेर को किसकी नजर खा गई, रन में मेरे शेर को किसकी नजर खा गई, रन में मेरे शेर को किसकी नजर खा गई। घर को तवीरा किया करबो बला भाग गई, घर को तवीरा किया करबो बला भाग गई, घर को तवीरा किया करबो बला भाग गई, घर को तवीरा किया करबो बला भाग गई। दिल में है एक ऐसी रात दिली देखी जा, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ, ओ अली अकबर कहाँ, ओ अली असगर कहाँ।